اس کے ساتھ اسلام تمام انسانوں کی مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلا امتیاز. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا. بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسان اصل میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، اس لیے کہ ایک قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون آسانی سے کر سکتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اس کو ذلیل سمجھے، اس کے اوپر اس کے حقوق پر ڈاکے مارے. اس غرض کے لیے شعوب و قبائل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اس نے تقسیم کیا صرف تعارف کے لیے. اور اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تمہارے اندر وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خدا کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے. اب یہاں نسل، رنگ، وطن، زبان، قوم، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے. تمام انسان برابر ہیں. تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قوموں میں تقسیم کیا ہے وہ تعارف کے لیے کیا ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی وجہ امتیاز ہے تو صرف تقویٰ ہے، خدا سے ڈرنا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی فضیلت دوسرے انسان پر ہو. نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پیشے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، خاندان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی فضیلت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود کلکم آدم آدم من تراب. نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے. فضیلت اگر ہے الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنا پر ہے. ان کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب اولاد آدم اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. اس طرح سے تمام نوع انسانی کے اندر مساوات کا تصور پیدا کیا گیا، اس مساوات کو برحق قرار دیا گیا، اور یہ حق انسان کا، بحیثیت انسان کی. کسی انسان کو خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کی قومیت یا اس کی نسلیت یا وطن یا زبان کی بنا پر حقیر نہیں قرار دیا جاتا. یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت میلکم ایکس جو امریکہ میں سیاہ نسل کے باشندوں کے خلاف سیاہ نسل کے باشندوں کی حمایت میں سفید نسل والوں سے شدید کشمکش کر رہا تھا، اس زمانے میں جب وہ حج کے لیے گیا تو وہاں حج میں جب اس نے دیکھا کہ کالے گورے ایشیا کے، افریقہ کے، یورپ کے، امریکہ کے، ہر جگہ کے مسلمان ایک لباس میں اور ایک ہی خدا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے، اور ایک ہی ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑا ہوا ہے، اور کوئی امتیاز کسی قسم کا نہیں ہے، تو وہ پکار اٹھا کہ نسل و رنگ کے مسئلے کا یہ حل ہے، نہ کہ وہ جو ہم امریکہ میں کر رہے ہیں. اور اس وقت اس نے اپنا مسلک تبدیل کیا اور صحیح سچے معنوں میں مسلمان. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمام دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رنگ و نسل کے معاملے میں اس مسئلے کو جس طرح سے اسلام نے حل کیا ہے کوئی دوسرا حل نہیں کر سکا.